بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو آج 28 مارچ 2021 بمطابق 15 شعبان 1442 ہجری بروز اتوار کا دن سعودی عرب کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب نے شاپنگ مالز پر اہم شرائط عائد کر دی۔ سعودی عرب نے تمام شاپنگ مالز پر اہم شرائط لگا دی جس کی انہیں ہر صورت پابندی کرنا ہوگی۔ اب تمام شاپنگ مالز کو اپنے احاطوں میں لازمی طور پر بچوں کے لیے پلے ایریا کی جگہ مختص کرنا ہوگی۔ العربیہ نیوز کے مطابق سعودی عرب کی وزارت بلدیات نے سعودی عرب میں موجود تمام کاروباری مراکز شاپنگ مالز کو بچوں کے لیے الگ پلے ایریا مختص کرنے کی ہدایت کی ہے، تاہم اس فیصلے کا اطلاق 3 مئی 2021 سے ہوگا۔ وزارت کی ہدایت کے تحت 40,000 مربع میٹر کوڈ ایریا پر محیط شاپنگ مالز میں 50 مربع میٹر رقبہ بچوں کے پلے ایریا کی خاطر مختص کرنا ہوگا۔ وزارت بلدیات، ہاؤسنگ اور دیہی ترقی کا کہنا ہے کہ تمام کاروباری مراکز جو ان شرائط پر پورا اترتے ہوں انہیں بچوں کے لیے جگہ مختص کرنے کی ہدایت پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ڈرائیونگ لائسنس گم ہو جائے تو نئی کاپی کیسے نکلوائیں؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے گمشدہ ڈرائیونگ لائسنس کی نئی کاپی کے اجراء کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر بتایا کہ اگر کسی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی کا ڈرائیونگ لائسنس گم ہو جائے تو اسے پہلے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرانا ہوگی اور یہ بتانا ہوگا کہ ڈرائیونگ لائسنس کب اور کہاں گم ہوا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کی نئی کاپی کے اجراء کی فیس جمع کرانا ہوگی اور ٹریفک جرمانے ادا کرنا ہوں گے۔ پھر ڈرائیونگ اسکول میں ٹریفک آفس سے رجوع کر کے متبادل ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کی درخواست دینا ہوگی۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ڈرائیونگ لائسنس میں توثیق کی شرائط کی یاد دہانی بھی کرائی ہے۔ اس کے لیے ڈرائیونگ لائسنس فیس اور ٹریفک خلاف ورزیوں کی ادائیگی، طبی معائنہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ڈرائیونگ اسکول کے ٹریفک سیشن سے رجوع کر کے لائسنس میں توسیع کی درخواست بھی دینا ہوگی۔ جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کچھ اہم کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگاہی ضروری ہے۔ آجر کمپنی یا کفیل کو کہتے ہیں اور اجیر غیر ملکی کارکن کو کہتے ہیں۔ ایک شخص نے جوازات سے پوچھا کہ خروج نہائی لگایا تھا مگر سفر پر پابندی کی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا، کیا اس کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ خروج نہائی ویزا لگوانے کے بعد 60 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس دوران سفر کرنا لازمی ہے۔ اگر سفر نہ کیا جائے تو مہلت سے قبل اسے کینسل کرایا جائے، بصورت دیگر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جس کے بعد خروج نہائی کینسل کرانا ممکن ہوتا ہے، تاہم اقامہ کی مدت باقی ہونا لازمی ہے۔ واضح رہے، جوازات کے قانون کے مطابق خروج نہائی اقامہ کی مدت سے مشروط ہوتا ہے۔ اگر اقامہ ایکسپائر ہو تو خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ نہیں لگایا جا سکتا۔ خروج نہائی یا خروج عہدہ ویزا لگانے کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ کی مدت باقی ہو۔ خروج عہدہ جسے ایگزٹ ری انٹری کہتے ہیں کے لیے اقامہ کی مدت 4 ماہ سے زائد ہونی چاہیے، جبکہ خروج نہائی اقامہ ختم ہونے سے 1 ہفتہ پہلے بھی لگایا جا سکتا ہے، جس کے بعد 60 دن کے اندر سفر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ خروج عہدہ کی مدت کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا کہ ایگزٹ ری انٹری کی آخری تاریخ 21 مئی ہے، کیا میں اسی دن واپس آ سکتا ہوں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق واپسی کی آخری تاریخ سے 1 دن قبل آنا ضروری ہے۔ مقررہ تاریخ کے بعد آنے سے ویزا کینسل ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ خروج عہدہ پر جانے والوں کو اس امر کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مقررہ تاریخ سے کم از کم 1 دن قبل سعودی عرب میں پہنچ جائیں، کیونکہ سرکاری اداروں میں ہجری کیلنڈر کے حساب سے معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے ان اموار کو مد نظر رکھتے ہوئے سفر کی تاریخ متعین کریں تاکہ کسی مشکل میں مبتلا نہ ہوں۔ بعض اوقات سعودی عرب سے گئے ہوئے ہجری تاریخ کا خیال نہیں رکھتے اور رات کی فلائٹ سے آنے کی وجہ سے کمپیوٹر کا سسٹم خودکار طریقے سے ایسے افراد کو بلاک کر دیتا ہے جو مقررہ وقت سے بعد آتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔
رمضان کے دوران مساجد میں باجماعت نمازوں پر پابندی ممکن ہے۔ سعودی عرب میں کنگ سعود یونیورسٹی ریاض میں انتہائی نگہداشت کے شعبے کے پروفیسر ڈاکٹر ناصر توفیق نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث رمضان کے دوران مساجد میں باجماعت نمازیں عارضی طور پر معطل کیے جانے کا فیصلہ ممکن ہے۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ناصر توفیق نے کہا کہ اس کا امکان ہے کہ مساجد میں باجماعت نمازیں عارضی طور پر معطل کر دی جائیں، تاہم ہم نہیں چاہتے کہ طویل عرصے تک لوگوں کو مساجد جانے سے روکا جائے۔ ڈاکٹر ناصر توفیق نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کرونا SOPs کی سختی سے پابندی کریں اور ہر شخص فرض شناسی کا مظاہرہ کریں تاکہ مزید پابندیوں کے نفاذ سے بچا جا سکے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ مکہ ریجن میں طلاق کی شرح 5 سال میں پہلی مرتبہ کم۔ سعودی عرب میں جدہ فلاحی انجمن نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے مقابلے میں 2020 کے دوران پہلی مرتبہ مکہ ریجن میں طلاق کی شرح کم ہوئی ہے۔ الوطن اخبار نے رپورٹ کے حوالے سے 2015 سے 2020 تک طلاق کے اعداد و شمار اور ان کا تناسب جاری کیا ہے۔ 2015 میں 12,959 طلاق نامے جاری ہوئے، ان کا تناسب 2.12% رہا۔ 2016 میں 16,510 طلاق نامے جاری ہوئے، ان کا تناسب 2.59% رہا۔ 2017 میں 15,724 طلاق نامے جاری ہوئے، تناسب 2.40% رہا۔ 2018 میں 15,593 طلاق نامے رہے، تناسب 2.31% رہا۔ 2019 میں 12,568 طلاق نامے جاری ہوئے، تناسب 1.86% رہا۔ 2020 میں 12,472 طلاق نامے جاری ہوئے، تناسب 1.85% رہا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز دوسرے دن بھی 500 سے زیادہ۔ سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز ہفتے کو دوسرے دن بھی 500 سے زیادہ سامنے آئے، جبکہ ایکٹیو کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہفتے کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 502 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 355 افراد وائرس سے صحت یاب ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 6 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6,643 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، جن میں سماجی فاصلے کا اصول انتہائی اہم ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ فائزر ویکسین کی دوسری خوراک 6 ہفتے بعد لی جائے۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے فائزر ویکسین کی دوسری خوراک 6 ہفتوں بعد دی جاتی ہے۔ وزارت صحت سے ایک شخص نے سوال کیا تھا جس میں دریافت کیا گیا تھا کہ فائزر کی دوسری خوراک کب لی جائے۔ وزارت صحت نے واضح کیا کہ پہلی ڈوز لینے کے 6 ہفتے بعد فائزر بائیونیٹک کی دوسری خوراک دی جاتی ہے، جس کا شیڈول پہلی خوراک دینے کے بعد ہی جاری کر دیا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب کے 3 شہروں میں مزید 8 مساجد عارضی طور پر بند۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے کرونا کے مصدقہ کیسز سامنے آنے پر سعودی عرب کے 3 شہروں کی 8 مساجد کو عارضی طور پر بند کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 48 دنوں میں سعودی عرب کے مختلف شہروں میں اب تک 381 مساجد کو کرونا کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد انہیں عارضی طور پر بند کیا گیا ہے، جبکہ سینیٹائزنگ کر کے 364 مساجد کو کھول دیا گیا۔ دوستو، اگر سعودی انٹرنیشنل فلائٹس کی بات کریں تو اس متعلق ابھی تک سعودی گورنمنٹ نے یا اور کسی سعودی ادارے نے کوئی نئی اپ ڈیٹ جاری نہیں کی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ بہت سے یوٹیوب پر چینل والے دوست یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلائٹس اوپن ہوں گی، لیکن اس متعلق کوئی بھی ابھی تک واضح ڈیٹ سامنے نہیں آئی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، اس لیے میں آپ لوگوں کو اپنے پاس سے کوئی بھی جھوٹی تاریخ نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ سعودی فلائٹس کا کرونا کیسز کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ جب کرونا وائرس کم ہوگا تو انشاءاللہ سعودی فلائٹس کھل جائیں گی۔ ان دنوں کرونا وائرس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور سعودی انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد سعودی گورنمنٹ انٹرنیشنل فلائٹس کھولنے کا اعلان کرے گی۔
اس متعلق اگر کوئی بھی نئی اپڈیٹ آئی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔